ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والوں، لا تکونو، تم نہ ہونا، کالذین کفروا، کافروں کی طرح۔ اے ایمان والوں، تم کافروں کی طرح نہ ہونا۔ وقالوا لاخوانہم، جب کافروں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، اذا ضربوا فی الارض، جب ان کے بھائی زمین میں سفر کرنے لگے، او کانوا غزا، یا مسلمان ہو کر انہوں نے جہاد کیا، تو وہ کافر ان کے متعلق کہنے لگے، لو کانوا عندنا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا، تو مارے نہ جاتے، وما قتلوا، اور قتل نہ کیے جاتے۔ غزوہ احد میں جو مسلمان شہید ہوئے، ان کے وہ بعض رشتہ دار کہ جو مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، تو جب انہیں یہ پتہ چلا کہ غزوہ احد میں یہ مسلمان شہید ہو گئے ہیں، تو ان کے کافر رشتہ داروں نے یہ کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے اور اسلام میں نہ جاتے اور غزوہ احد میں شریک نہ ہوتے تو مارے نہ جاتے اور قتل نہ کیے جاتے۔ ارشاد فرمایا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں حسرت پیدا فرما دی۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، مگر جب بندے کو صبر نہ ملے اور اس کا افسوس حسرت میں تبدیل ہو جائے تو وہ حقیقت میں آزمائش اس کے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کافروں کی یہ ہمیشہ عادت ہے کہ جب بھی کوئی ان میں سے مر جاتا ہے تو وہ حسرت کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر یہ وہاں نہ جاتا تو نہ مارا جاتا۔ حالانکہ ہر ایک کی موت تصور آخرت دیتی ہے، ہر ایک کی موت یہ تصور دیتی ہے کہ اس کا وقت پورا ہو گیا، یہ دنیا سے چلا گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں اور موت کی تیاری کریں۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ تعالی زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ تو تم گھر پہ بیٹھے ہو، موت لکھی ہوگی تو وہ آئے گی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور قائم ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، گناہوں سے نفرت بھی ہو جاتی ہے، نیکیوں پر چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے، دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، اور ختم قادریہ شریف کے بعد یہی پیغام دیا جاتا ہے۔ ہر اتوار کو عصر تا مغرب مسجد بہار شریعت میں جو ختم قادریہ شریف ہوتا ہے، کبھی آ کر دیکھیں۔ ختم قادریہ شریف کے بعد جب ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ورد کرتے ہیں، اور جب یہ صدائیں ہوتی ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو کئی بھائیوں نے بتایا ان کے یہ ویوز ہیں کہ الحمدللہ کہ جب یہ وظیفہ کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، بسا اوقات رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کام کرتے ہو ان کاموں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، گھر پر بیٹھ کر موت آئے، یہ کوئی ایسی شاندار کامیابی تو نہیں، لیکن اگر موت اللہ کے راستے میں آئے تو کتنی بڑی کامیابی ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ، او متم، یا مر جاؤ، انتقال کر جاؤ، کہ میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں بیماری سے انتقال کر جاؤ، لیکن نکلے ہو اللہ کے راستے میں، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، ضرور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔
وَرَحْمَةٌ اور رحمت کی بشارت ہے، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ پوری کائنات کی دولت جو بھی ہے اس سے یہ بہتر اور افضل ہے۔ خیرٌ بہتر ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت بہتر ہے، مما اس سے جو یجمعون وہ جمع کرتے ہیں۔ ساری دولت سے اللہ کی رحمت افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ اپنی طرف سے ہمیں مغفرت اور اپنی رحمت عطا فرمائے۔ وَلَئِن مُتُّمْ اور اگر تم انتقال کر جاؤ راہ خدا میں، او قتلتم یہ شہید کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ضرور تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو پھر گھبرانا کیا، جب اللہ تعالیٰ مغفرت بھی عطا فرمائے گا، رحمت بھی عطا فرمائے گا، اور یہاں دنیا سے لوٹ کر جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر موت سے کیا گھبرانا۔ یہی تو وجہ ہے کہ بزرگان دین شہادت کی تمنائیں کیا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، اور ہم اس طرح دعا کرتے ہیں، اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، اے پروردگار اپنی راہ میں ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، وَاجْعَلْ مَوْتَنَا فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پروردگار تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مبارک میں مرنا نصیب فرما۔ جب ایران پر مسلمانوں کی جنگ ہوئی تو ایران کی فوج کا سپہ سالار رستم تھا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خط لکھا، اور ایرانی فوج اس وقت فارس کہلاتا تھا یہ علاقہ، اور یہ اس وقت دنیا کی سپر پاوروں میں سے کہلاتے تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے خط میں یہ لکھا کہ اے رستم، تم ہماری فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم دنیا کی مرغوب سے مرغوب چیزوں سے جو محبت کرتے ہو، اس سے زیادہ ہمارے فوجیوں کو شہادت کی موت کی تمنا ہے۔ تم میدان جنگ میں آتے ہو اس لیے کہ تمہیں فتح مل جائے، لیکن ہر وقت تمہیں یہی فکر ہوتی ہے کہ تمہاری جان بچ جائے، اور ہمارے ساتھ جو فوجی ہیں وہ میدان جنگ میں آئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور مقصد یہی ہے کہ شہادت کی عظیم نعمت نصیب ہو جائے۔ تو مسلمانوں اور کافروں کا مقابلہ کیا ہو سکتا ہے؟ جب تک مسلمان اس مقام پر فائز رہے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس اللہ تعالیٰ کی کیسی مہربانی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مسلمانوں کے لیے نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے بکھر جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، بس آپ ان سے درگزر فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غضب نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں مانگی۔ تو مسلمانوں کو یہ نعمت بتائی جا رہی ہے کہ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں وہ نبی ملے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضب فرما دیتے تو تم تباہ ہو جاتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور پھر فرمائے گا اے محبوب آپ ان مسلمانوں سے درگزر کیجئے، واقعی انہوں نے آپ کی نافرمانی کر کے نقصان تو پہنچایا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار کیجئے، معافی طلب کیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کا دل خوش کرنے کے لیے معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے، تاکہ مسلمانوں کا دل خوش بھی ہو جائے اور معاملات میں آپس میں مشورہ کرنا سنت مبارکہ بھی ہو جائے۔ اور جب مشورہ کر کے آپ کسی بات کا تہیہ کر لیں،
فَإِذَا عَزَمْتَ پھر جب آپ عزم کر لیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں. ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ تعالی بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. مطلب یہ کہ انسان مشورہ کر کے سوچ بچار کر کے تدابیر اختیار کر کے کوئی بھی کام کرتا ہے تو یہ تو اس کی کوشش ہے، نتیجہ تو وہی آئے گا جو رب العالمین چاہے گا. تو بندہ اپنی صلاحیتوں پر غرور و فخر نہ کرے بلکہ ہر وقت اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد رکھے.